لاکھوں خانقاہیں، کسی جگہ سے آپ کو آواز آئی کہ قرآن میں کہا گیا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم؟ کسی خانقاہ سے آپ کو آواز آئی یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال؟ کسی جگہ سے آپ کو آواز آئی کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ جہاد کا جو قرآن پاک کے اندر جو آیات آئی ہیں، کسی جگہ کسی خانقاہ سے آپ کو آواز آئی؟ ہاں، روزانہ پیر صاحب اٹھیں گے، صبح آئیں گے، خشخشی داڑھی رکھی ہوگی، ہم مٹکتے مٹکتے آئیں گے بھینس کی طرح، آگے پیچھے 2-4 مرید ہوں گے، ایک مرید جوتے اتارے گا، پیر صاحب بڑے فخر سے جوتے اتار کے، جوتے چھوڑ کے ایسے آگے بھاگیں گے، آئیں گے قوالی کی محفل میں بیٹھیں گے، قوالی سنیں گے، پیسے بٹوریں گے، نذرانے بٹوریں گے، اور یہ جا اور وہ جا۔ اس وقت امت مسلمہ پر جو قیامت ٹوٹی ہے میرے بچوں، میرے عزیزوں، میں جلی ہوئی دل کی باتیں تمہارے ساتھ کر رہا ہوں، اور یہ میرا فرض بنتا ہے، میرے اوپر یہ فرض ہے کہ تم تک یہ باتیں پہنچاؤں۔ آپ کو کسی خانقاہ سے، کسی درسگاہ سے، اور کسی خانقاہ سے اور کسی آستانے سے آج تک فہیم بھائی آواز آئی ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اسلام بچانے کی باری آئے تو پھر تلواروں کی چھن چھناہٹ سنانی چاہیے؟ کبھی کسی پیر کی زبان سے ابھی تک آپ نے سنا امت مسلمہ پر کتنی بڑی آفت ٹوٹی ہوئی ہے؟ مسلمانوں کے بچوں کے چھیتر اڑ کر آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں، مسلمانوں کی عورتیں آسمانوں کی طرف دیکھ کر آسمانوں کی طرف آواز آسمان کی طرف منہ اٹھا کر چیخیں مار مار کے کہہ رہی یا اللہ، مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا کسی ایک پیر کی غیرت ابھی تک جاگی ہے؟ بولو میرے مسلمان بھائیوں، بولو نا، تم لوگ کیوں نہیں بول رہے؟ تو کیا یہ حقیقی پیری مریدی ہے؟ کیا تم نے کیا مریدوں سے مال ہی بٹورنا ہے؟ کیا تم نے مہنگے مہنگے 20-20 25-25 ہزار والے سوٹ بوٹ ہی پہننے ہیں؟ ایک ایک پیر جو ہے وہ 60-60 70-70 ہزار روپے کا بوٹ پہنتا ہے، 2.5 3-3 لاکھ روپے کی 5-5 لاکھ روپے کی گھڑیاں پہنتا ہے، 2-2 لاکھ کی انگوٹھیاں پہنتا ہے، اور اتنا مہنگا زرق برق لباس پہنتا ہے۔ تو یہ زرق برق لباس کس کے لیے؟ پیر تو وہ تھے کہ جناب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی جن کے نام پر تم مال بٹور رہے ہو، کہ وہ رات کو شب زندہ داری کیا کرتے تھے، جہاں رات کو کھڑے ہو کر نوافل پڑھتے تھے، وہیں رات کو اکیلے میں بیٹھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دل کے اندر جہاد کا جذبہ بھی بیدار کیا کرتے تھے۔ پیر تو وہ بابا تھا جو ویل چیئر پر بیٹھا تھا، جو کہتا تھا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ میں نے کہا تم جیسے جتنے بھی ڈبہ پیر ہیں، تم سارے ڈبہ پیروں کی یہ جو پگڑیاں ہیں، ان ساری کی ساری پگڑیوں کو اس بابے کی ویل چیئر کے ساتھ، ویل چیئر کا جو ٹائر ہے، اس ٹائر کے ساتھ لگنے والی جو مٹی کا ایک ذرہ ہے، اس پر قربان کر دوں، پھر بھی بابے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اصل پیر تو وہ تھا، اس نے اصل پیری مریدی کا تصور دیا، اس نے بخاری کی کتاب الجہاد پڑھ کے سنائی، اس نے بخاری کی کتاب المغازی پڑھ کے سنائی، اس نے مسلم کی کتاب المغازی پڑھ کے سنائی، اس نے غزوہ بدر پڑھ کے سنایا، غزوہ احد پڑھ کے سنایا، غزوہ حنین پڑھ کے سنایا، غزوہ بنی مستلق پڑھ کے سنایا، غزوہ خندق پڑھ کے سنایا، غزوہ خیبر پڑھ کے سنایا، نبی پاک کے غزوات پڑھ کے سنایا، نبی پاک کا فتح مکہ پڑھ کے سنایا۔ تمہاری زبان سے کبھی غزوہ بدر کا ذکر بھی نکلا؟ کیا تمہاری زبان سے کبھی غزوہ خندق کا ذکر نکلا؟ کبھی تم نے غزوہ خیبر پڑھ کے سنایا لوگوں کو کہ مسلمانوں نے کن مشکلات میں غزوہ تبوک لڑا؟ کبھی تم نے یہ سنایا کہ مسلمان جو ہے وہ اپنی سرحدوں پر بیٹھ کر کیا نغمے الاپا کرتے تھے؟ کبھی تم نے یہ سنایا؟ یہ جلے ہوئے دل کی باتیں سنا رہا ہوں مسلمانوں تمہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اسلام اور کفار کی، مسلم اور کافروں کی جو سرحد تھی، اس کی سرحد کے درمیان آپ کا مدرسہ تھا۔ ادھر کافروں کا ملک تھا اور ادھر مسلمانوں کی، یہاں پر ان کا مدرسہ تھا۔ روز صبح اٹھتے تھے تو آپ یہ اشعار پڑھتے تھے، آپ کہتے تھے او زاہد، اور راتوں کو اٹھ کر نیکیاں کرنے والے۔ اب تو ایسا پیر بھی نہیں ملتا، ہاں، راتوں کو گلچھرے اڑاتے رہتے ہیں، ہاں، دن کو سوتے رہتے ہیں، شام کو آتے ہیں، تھوڑا سا مال بٹورتے چلے آتے۔ کہتے ہیں راتوں کو اٹھ کر نیکیاں کرنے والے، رات کو اٹھ کر قیام کرنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے، تجھے کیا پتا کہ تلوار کی چھن چھناہٹ میں کیا مزہ ہے؟ تجھے کیا پتا ہے کہ تیروں کی بارشوں میں رب نے کیا مزہ رکھا ہے؟ تجھے کیا پتا کہ نیزوں اور بالوں اور برچھیوں کے سائے کے اندر زندگی گزارنے میں رب نے کیا لذت رکھی ہے؟
اور تجھے کیا پتا کہ جب شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے ابھی گرنے نہیں پاتا اس کو رب اپنا دیدار کروا دیتا ہے. کبھی کسی پیر سے آپ نے اس طرح کی باتیں سنی ہے؟ تو کیا میں اب کھلی بات کر دوں, آخری بات, جو پیر خود جنت میں نہیں جائے گا اپنے مریدوں کو کیسے لے کے جائے گا؟ سوچنے کی بات. اس وقت امت مسلمہ پر جو آفت ٹوٹی ہوئی ہے, حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیر رحمان صاحب, دیگر مفتیان کرام سب یہ کہہ چکے ہیں اس پر اس وقت مسلم حکمرانوں پر اسلام اور عالیان اسلام کے حق میں کھڑا ہونا فرض ہو چکا ہے. کسی ایک پیر خانے کی کان میں جو تک وہ ایک مرید جو ہے نا, وہ ایک آدمی کسی پیر کے پاس مرید ہونے گیا تو اس نے کہا پیر صاحب, پنجابی میں بات کروں گا ذرا آپ کو سمجھ آ جائے تو اچھی بات ہے, چونکہ میری مادری زبان ہے مجھے اچھا آتی ہے, اس میں آپ کو بھی آئے گا. پیر صاحب ایک شرط تواڈے ہاتھ تے بیعت ہو رہے. بولا جی کس کیڑی شرط ہے؟ بولا اس شرط تے تواڈے ہاتھ تے بیعت ہو رہے ہیں پیر صاحب, جے کدے جنت بھی مینوں لے گئے تو ٹھیک ہے, ورنہ میں تواڈا ہاتھ پھڑ لیا, چپ کر کے میرے نال جہنم وچ ٹر جاؤ. جو پیر خود ہی نہیں جائے گا وہ تمہیں کہاں سے لے, جس نے خشخشی داڑھی رکھی ہے صبح شام عورتوں کے جھرمٹ میں گھومتا ہے, کبھی اس کے منہ سے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم یہ آیتیں جاری نہیں, تو تمہیں کیا لے کے جائے گا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.